شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ محترم دوستوں اور سننے والی دینی ماؤں اور بہنوں، آج ہم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک بدترین گناہگار کی توبہ کا قصہ سنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ایک آدمی تھا جو بڑا ہی گناہگار تھا، بڑا ہی خطا کار تھا۔ اس نے کبھی نیکی نہیں کی تھی، جوانی والے کاموں میں لگا رہتا تھا، دن رات نفسانی خواہشات کو پوری کرنے میں لگا رہتا تھا، دن رات شیطان بن کر کام کرتا رہتا تھا۔ اس کے دل میں اللہ تعالی کی طرف ذرہ برابر دھیان نہیں تھا، اپنے گناہوں میں اتنا مست تھا، اپنے خواہشات میں اتنا مست تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی اور کہا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، فلاں بندے کو جا کر میرا پیغام پہنچا دو کہ میں نے تمہیں بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، مگر تم نے دنیا میں جا کر نافرمانی والے کام کیے، تم نے گناہ کیے اور اتنے گناہ کیے کہ نیکی کے قریب بھی نہ جا سکے، حتیٰ کہ گناہوں نے تمہارا احاطہ کر لیا۔ اب میں تم سے ناراض ہو گیا ہوں، اسی لیے اب میں تمہیں نہیں بخشوں گا اور قیامت کے دن میں تمہیں جہنم کا عذاب دوں گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پیغام سنا، اس بندے کے پاس پہنچے اور اس کو جا کر کہا کہ تو نے اتنے گناہ کیے کہ حق تعالی شانہ سے ناراض ہو گئے، اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، میں تجھ پر غضبناک ہوں، تو نے قدم قدم پر میرا حکم توڑا، میرے پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑا، لہذا میں تجھ سے خفا ہو گیا ہوں، اب میں تجھے نہیں بخشوں گا اور تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس بندے نے یہ بات سنی، حق تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی، اس کے دل میں بجلی کا سا جھٹکا لگا اور وہ سوچنے لگا کہ میں اتنا گناہگار ہوں کہ پروردگار عالم مجھ سے ناراض ہو گئے، مجھ پر غضبناک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے مجھ تک پیغام بھیج دیا کہ میں تجھ سے خفا ہوں، سے ناراض ہوں اور تجھ سے راضی نہیں ہوں گا اور تجھے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ پیغام جب اس گناہگار کو ملا، وہ مارے شرمندگی کے شہر سے باہر جنگل میں نکل گیا، ویرانے کے اندر جا کر اپنے پروردگار سے مناجات کرنے لگا اور کہنے لگا، اللہ، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، بے شک میں نے بہت بڑے گناہ کیے، کوئی وقت نہیں چھوڑا، دن میں بھی کیے، رات میں بھی کیے، محفل میں بھی کیے، تنہائی میں بھی کیے، اللہ، میں نے گناہوں میں کسر نہیں چھوڑی، میرے سر پر بڑے بڑے گناہوں کا بوجھ لاد دیا گیا، مگر میرے پروردگار، اگر میرے پاس گناہوں کے بوجھ ہیں تو تیرے پاس بھی تو عفو اور درگزر کے خزانے ہیں، میرے اللہ، کیا میرے گناہ اتنے ہو گئے کہ تیرے عفو درگزر کے خزانوں سے بھی زیادہ ہیں؟ مولا، اگر تو کسی کو پیچھے دھکیلے گا پھر اسے کون اپنے سینے سے لگائے گا؟ حق تعالیٰ، اگر تو کسی کو مایوس کرے گا تو اس کو امید کون دلائے گا؟ اے بے کسوں کے دستگیر، میں تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں، تو مجھے مایوس نہ فرما، تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ ہے اور میرے گناہ تیری رحمت سے تھوڑے ہیں۔ بالآخر اس نے کہا، اے میرے پروردگار، اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ بخشش کے قابل نہیں تو پھر میری ایک فریاد تو سن لے، اے میرے اللہ، تیری جتنی مخلوق ہے ان سب کے گناہ میرے سر پر ڈال دے، مجھے قیامت کے دن عذاب دے دینا، مگر اپنے باقی بندوں کو معاف کر دینا۔ اس کے یہ الفاظ حق تعالی شانہ کو پسند آ گئے، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل ہوئی اور کہا گیا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، میرے اس بندے کو بتا دیجئے کہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ جو میری رحمت کا اتنا سہارا لیتا ہے، اور میں حنان ہوں، منان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو جب رب کریم اتنا مہربان ہو تو ہم کیوں نہ ان محفلوں میں بیٹھ کر
کر اس رب کریم کی رحمت کے حصے پالیں اور اپنے گناہوں کو بخشوائیں اور آئندہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا عزم اور پکا ارادہ کریں۔ پروردگار عالم ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کا جو بھی حصہ آپ کو پسند آیا ہوگا اسے سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پش کریں، آل نوٹیفیکیشن کو آن کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ بر وقت ہماری یہ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔